اسرائیل کی عورتوں کا قصہ، ایک ایمان افروز کہانی۔ یہ ایک پرانی اور ایمان کو جگانے والی کہانی ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کی، جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سخت آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ دو باحیا عورتوں کی بھی ہے، جنہوں نے دنیا کو حیا، غیرت، صبر اور اللہ پر بھروسے کا درس دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سفر۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر تنہا بیابانوں میں بھٹک رہے تھے۔ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو، نہ ساتھی۔ پاؤں زخمی، بدن گرد سے اٹا ہوا، مگر دل میں ایک ہی یقین تھا کہ اللہ جسے آزماتا ہے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچے جسے مدین کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک کنواں تھا اور ارد گرد بہت سے چرواہے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب مرد اپنے جانوروں کو آگے بڑھا رہے ہیں، مگر پیچھے کے کونے میں دو عورتیں خاموشی سے کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے۔ دو باحیا عورتیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور نہایت نرمی سے پوچھا، تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے ادب سے جواب دیا، ہم مردوں کے ہٹ جانے کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتی کہ مردوں کے ہجوم میں جائیں۔ ہمارا والد بہت بوڑھا ہے، اس لیے ہم خود یہ کام کرنے آتی ہیں۔ سبحان اللہ! یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، کسی لالچ یا انعام کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ وہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، مگر لبوں پر شکوہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے عاجزی سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 24۔ یہ الفاظ ایک بندہ مومن کے دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے تھے، اور جب اللہ اپنے بندے کی صدا سنتا ہے تو راستے خود بناتا ہے۔ کچھ دیر بعد انہی دو عورتوں میں سے ایک انتہائی حیا دار انداز میں پردے کے ساتھ آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور نہایت ادب سے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس خدمت کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے، مگر راستے میں فرمایا، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہاری رہنمائی کی آواز سن لوں گا تاکہ تمہارا پردہ قائم رہے۔ یہ تھی نبی کی غیرت اور عورت کی حیا، دونوں اپنی اپنی جگہ اللہ کی رضا میں مضبوط۔ وہ ایک بزرگ نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری بات سنی، ان کی صداقت، ان کی غربت اور ان کا ایمان۔ پھر اپنی ایک بیٹی سے مشورہ کیا۔ بیٹی نے عرض کی، ابا جان، اس شخص کو نوکری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ کام پر رکھیں وہ طاقتور اور ایماندار ہونا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے اس شرط پر کرتا ہوں کہ تم 8 سال میری خدمت کرو، اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو گھر، عزت، روزگار اور بیوی سب کچھ عطا کر دیا۔
یہ قصہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے۔ ان 2 عورتوں نے مردوں کے ہجوم میں جانے سے گریز کیا اور اللہ نے انہیں ایک نبی کے گھر کی زینت بنا دیا۔ نیکی کا بدلہ اللہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نیکی کی اور اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ اللہ پر بھروسہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ جب بندہ کہتا ہے میں محتاج ہوں تیرے فضل کا یا رب، تو دروازے آسمانوں سے کھلتے ہیں۔ اے سننے والے، اگر تو کبھی تنہا محسوس کریں، اگر تیری دعائیں دیر سے قبول ہوں، تو یاد رکھ اللہ کے خزانے وسیع ہیں اور اس کی رحمت موسیٰ علیہ السلام جیسے بندوں پر بھی تب نازل ہوئی جب وہ تنہا بیابان میں بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ تو بھی یقین رکھ، صبر کر اور اپنی نیت خالص بنا، کیونکہ اللہ کبھی نیک نیتوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔